رفیقا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار وعطرتہ بعدد کل معلوم لک السلام علیکہ یا نبی اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نور اللہ السلام علیکہ یا ذکر اللہ السلام علیکہ یا خاتم النبیین السلام علیکہ یا رحمت للعالمین السلام علیکہ یا محمد مصطفیٰ السلام علیکہ یا احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ اللہ بولنے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں اللہ سے ملا دیتے ہیں، ارادت ہو تو پوچھ ان خرقہ پوشوں سے، یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو ہر جمعہ کی طرح آج بھی یہاں جمع ہونے کی سعادت نصیب فرمائی۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں، ہماری گفتگو اللہ والوں کا، ان کے کرامتوں کا، ان کے مدد کرنے کا ثبوت قرآن اور حدیث سے اس بارے میں چل رہی تھی۔ آج کی جو ہماری گفتگو ہے کہ وصال فرمانے کے بعد بھی اللہ والوں کا مدد کرنا، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیے، اس کے دو پہلو ہیں۔ پہلا پہلو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ سوچ اور یہ عقیدہ، یہ تھنکنگ رکھتا ہے کہ اللہ کا ولی، اللہ کا نبی، اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی نیک صالح عابد و زاہد بندہ وہ اپنے آپ سے کسی کی بھی مدد کر سکتا ہے، تو پھر وہ اسی وقت اس عقیدے کی بنیاد پہ مشرک ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ مشرک ہو جائے گا، کیونکہ خود سے، اپنی ذات سے مدد کرنا یہ صفت صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ انبیاء مدد کرتے ہیں اللہ کی دی ہوئی طاقت سے، اولیاء مدد کرتے ہیں اللہ کی دی ہوئی طاقت سے، ملائکہ مدد کرتے ہیں اللہ کی دی ہوئی طاقت سے، اللہ کے نیک صالح بندے مدد کرتے ہیں اللہ کی دی ہوئی طاقت سے۔ اب دوسرا پہلو یہ کہ اگر یہ عقیدہ جب بندہ رکھتا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے غوث پاک مدد کرتے ہیں، غریب النواز مدد کرتے ہیں، اور زندہ جو ہیں وہ اولیاء بھی مدد کرتے ہیں، جو وصال فرما گئے وہ اولیاء بھی مدد کرتے ہیں، تو اس صورت میں یہ عقیدہ توحید والا عقیدہ ہے، اس میں شرک والی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، جو 1400 سالہ تاریخ میں صحابہ کا بھی رہا، تابعین کا بھی رہا، تبع تابعین کا بھی رہا، سلف صالحین، محدثین، فقہا، ائمہ، ساروں کا یہ عقیدہ رہا کیا کہ اللہ کا ولی مدد کرتا ہے، اللہ کا ولی فیض دیتا ہے، اللہ والوں کے مزار پاک کے پاس دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور اللہ والوں کو وسیلہ بنا کر دعا کی جائے تو دعائیں قبول ہوتی ہے۔ یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہے۔ جو بندہ یہ عقیدہ رکھے وہی سنی ہے، جو عقیدہ یہ نہ رکھے وہ سنیت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو میں نے بتایا پہلے والا جو عقیدہ تھا وہ کیا تھا کہ اگر نبی ہو یا ولی، فرشتہ ہو یا اور کوئی اللہ کا نیک بندہ، وہ خود سے مدد کرتا ہے، اگر یہ عقیدہ رکھے تو مشرک ہو جاتے، مومن ہی نہیں رہتے، تجدید ایمان کی ضرورت درپیش رہتی، توبہ کرنے کی ضرورت درپیش رہتی۔ لیکن جب آپ یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ کا ولی اللہ کی عطا سے مدد کرتا ہے، تو پھر یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہے۔ اگر لوگ اس کو گمراہی کہیں، اس کو بدعت کہیں، اس کو شرک کہیں، تو وہ ان کی کم علمی پر دلالت کرتا ہے۔ انہیں چاہیے کہ سیرت کی کتابیں پڑھے، احادیث کا مطالعہ کرے، گہرائی سے قرآن مجید کی تفاسیر پڑھیں، تراجم پڑھیں اور آیتوں کو کھنگالیں، پتہ چلے گا کہ جو عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہے وہی عقیدہ درست ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں بھائی
مزار پاک کے پاس جا کر کسی بھی ولی یا نبی کے اگر ان کو یا کہہ کر پکارا جائے، جیسے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا نبی اللہ یا رسول اللہ، یا پھر یا غوث اعظم، یا پھر یا غریب النواس، تو یہ تو درست ہے بولے انہوں کیا بولے، اس لیے کہ آپ ان کے مزار پاک کے پاس ہے، انہوں مزار میں وہاں موجود ہے، آپ ان کو سلام کر رہے ہیں، السلام علیکہ یا نبی اللہ، یا السلام علیکہ یا شیخ عبد القادر جیلانی، تو تب تو یا لگانا درست ہے بولے انہوں۔ دوسرا، شعر شاعری میں بطور نظم اگر کوئی یا لگا کر پکارے تو اس صورت میں بھی جائز ہے بولے، لیکن اگر کوئی اپنے وطن میں رہ کر دوسرے وطن کے قبر میں رہنے والے اللہ والے کو پکارے یا لگا کر، تو پھر یہ کہنا شرک ہے، اس لیے کہ دور کی اللہ سنتا ہے، دور کی اللہ سنتا ہے، جو یہ عقیدہ رکھے وہ اللہ والا دور سے سنتا ہے تو پھر وہ مشرک ہے، یہ لوگ کہہ رہے ہیں۔ تو اہل سنت والجماعت کا دعویٰ اور دلیل یہ ہے کہ اللہ دور کی سنتا ہی نہیں۔ ہمارا دعویٰ کیا ہے؟ اللہ دور کی، پہلے یہ ثابت کرو کہ اللہ سے دور کون سی چیز ہے۔ بھئی اللہ پہلے کس سے دور ہے؟ اس نے تو قرآن میں اعلان فرمایا ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہارے شہرک سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ پاک نے تو فرمایا قرآن مجید میں، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں پر بھی جاؤ اللہ تمہارے ساتھ ہے نہیں؟ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر چہرہ پھیرو اللہ کی ذات موجود ہے۔ تو پھر اللہ بندے سے پہلے تو دور ہے ہی نہیں، تو انہیں دور کی کہاں سے سنتا؟ انہیں سنتا ہے قریب کی۔ دور کی سننا یہ صفت ہی اللہ والوں کی ہے، کیونکہ انہیں ہر جگہ ہر وقت موجود نہیں ہے، بات سمجھ رہے؟ ہر شے کے ساتھ انہوں ہر لمحہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر شے کے ساتھ ہر جگہ ہر لمحہ موجود ہے، بات سمجھ میں آئی بات؟ تو وہ قریب کی سنتا ہے، دور کی سننا یہ صفت ہی اس کے محبوبین کی ہے۔ پہلی بات دلیلاً پیش کی قرآن سے۔ اب دوسری بات یہ ہے، اس میں بھی اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کا ولی دور سے خود اپنے آپ سے سنتا ہے، دور کی جو سنتا ہے اللہ والا، اللہ کا نبی، اللہ کا فرشتہ، یا پھر اللہ کا کوئی نیک صالح بندہ دور کی سنتا ہے مگر خود اپنی طاقت سے، اپنی خود کی سماعت سے، تو پھر وہ مشرک ہو جائے گا، بات سمجھے؟ جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کے سنانے سے سنتا ہے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے سنتا ہے، تو پھر وہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، بات سمجھ میں آئی؟ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ کیا ہے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ؟ کہ اللہ کا ولی، اللہ کا نبی اللہ کی دی ہوئی طاقت سے سنتا ہے اور اللہ کے سنانے سے سنتا ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ تب معلوم یہ ہوا کہ ہم اس عقیدے کی بنیاد پر کہ اللہ کا ولی اللہ کی دی ہوئی طاقت سے مدد کرتا ہے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے سنتا ہے، یہ عقیدہ ہم نے کہاں سے لیا؟ قرآن و حدیث سے لیا۔ سلف صالحین اللہ کے انعام یافتہ بندوں کے اس راہ اور اس عقیدے پر چلنے کی وجہ سے وہ عقیدے کو حق جانا ہے، بات سمجھ رہے؟ ہمارے اپنے عقلوں سے یہ عقیدے من گھڑت نکال لیے نہیں، بلکہ قرآن اور حدیث کی روح سے نکالا۔ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ اللہ نے انعامات عطا کیے، کس کو؟ نبیوں کو۔ اللہ نے انعامات عطا کیے کس کو؟ صدیقین کو۔ اللہ نے انعامات عطا کیے کس کو؟ شہداء کو۔ اللہ نے انعامات عطا کیے کس کو؟ صالحین کو۔ اب یہ صرف رسول پاک کی امت کے نیک لوگوں کی بات نہیں ہو رہی، یہ بات ہو رہی ہے
آدم صفی اللہ علیہ السلام سے لے کر رسول پاک تک اور رسول پاک سے لے کر قیامت تک جتنے نبی ہیں سب نبیوں کی بات ہو رہی ہے، جتنے صدیقین ہیں سب صدیقین کی بات ہو رہی ہے، جتنے شہداء ہیں سارے شہداء کی بات ہو رہی ہے، جتنے صالحین ہیں سارے صالحین کی بات ہو رہی ہے۔ تو اللہ رب العزت یہاں یہ نہیں فرمایا اے محبوب آپ ظاہری حیات میں ہے، آپ پر اللہ نے انعام کیا ہے، آپ کو انعامات دیے، نہیں فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین، اللہ نے انعامات دیے تمام نبیوں کو۔ تو اب مجھے بتاؤ آدم صفی اللہ انتقال کر گئے کہ نہیں؟ تو اللہ کو یہ کہنا چاہیے تھا انعامات دیے تھے انتقال پہ واپس لے لیے، یہ کہنا چاہیے تھا نوح کو انعامات دیے تھے انتقال ہوا تو میں نے واپس لے لیے، یہ کہنا چاہیے تھا داؤد خلیفۃ اللہ کو طاقتیں دی تھی مگر وفات پاتے ہی طاقتیں لے لی۔ بتاؤ قرآن کی کس آیت میں اللہ نے یہ فرمایا؟ ایک بھی آیت میں نہیں فرمایا کہ انبیاء کرام کو جب بھیجا تو انعامات دے کر بھیجا، وفات ہوئی تو واپس لے لیے، نہیں فرمایا۔ اب قرآن مجید کی یہ آیت کب اتر رہی ہے؟ آدم صفی اللہ کا انتقال ہو گیا، نوح نجی اللہ کا انتقال ہو گیا، موسیٰ کلیم اللہ کا انتقال ہو گیا، داؤد خلیفۃ اللہ کا انتقال ہو گیا، کچھ انبیاء کرام جن کا بھی انتقال ہونا باقی ہے، حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام ہے ابھی ان کا انتقال نہیں ہوا ہے، اور حضرت الیاس علیہ السلام ہے ابھی ان کا انتقال نہیں ہوا ہے، حضرت خضر علیہ السلام ہے ان کا انتقال ابھی نہیں ہوا ہے، مگر ان کو چھوڑ کر باقی انبیاء کرام کی قبریں بن چکی، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، یہ سب وفات پا گئے، ان کی قبریں بن چکی ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے اپنے محبوب پر قرآن اتار کے انعم اللہ علیہم من النبیین، اللہ نے نبیوں پر انعامات عطا کیے ہیں، یعنی نبیوں کو جو انعامات دیے ہیں وقت وفات چھینے نہیں گئے، زندگی میں اپنی وہ انعامات کے ساتھ جس طرح موجود تھے قبروں میں انہی انعامات کے ساتھ دستگیری کرتے ہوئے موجود آئے۔ یہ کون بیان کر رہا ہے؟ اللہ پاک بیان فرما رہا ہے۔ یہی عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہے۔ ہم نہیں کہتے وفات ہو گئی تو ان سے انعامات چھین لیے گئے، ہم نہیں کہتے وفات ہو گئی تو ان کی قوتیں طاقتیں چھین لی گئی، مولا یہ تو نبیوں کی بات ہے، اور رسول پاک نے تو فرمایا نبی قبر میں زندہ ہوتا ہے، مگر ولیوں کی بات تھوڑی ہی ہے، کوئی کرنے والا ایک کوشچن مارک ڈال کے وہاں پہ سوال کر سکتا ہے۔ اللہ پاک آگے فرمایا والصدیقین، اللہ نے صدیقین کو جو انعامات دیے وہ بھی نہیں چھینے، جو وفات پا گئے وہ بھی انعامات رکھتے ہیں اپنے پاس، اور جو حیات ظاہری میں ہے وہ بھی انعامات رکھتے ہیں اپنے پاس۔ اور آگے چلو اللہ پاک نے فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، شہداء کو بھی انعامات سے نوازا ہے، صالحین کو بھی انعامات سے نوازا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے جب بندہ تشہد میں یہ کہتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو رسول پاک سلام کو سنتے بھی ہے، جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ اور جب بندہ کہتا ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، پڑھیے تشہد کی شرح میں احادیث بری پڑھیے پتہ چلے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ کہتا ہے نماز میں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ کے تمام نیک بندوں پر سلام ہو، تو اس کا وہ سلام اللہ ہر نیک بندے کو پہنچاتا ہے، ہر نیک بندہ سنتا ہے، اور وہاں سے ہی جواب دیتا ہے وعلیکم السلام، وہ جواب دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس جواب کی برکت وہ نماز میں جو پڑھا ہے نا اس کو عطا فرماتا ہے۔ تو پتہ کیا چلا؟ یہی تو ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ ولی اپنے آپ سے نہیں سنتا، اپنی خود کی طاقت سے نہیں سنتا، وہ سنتا ہے اللہ کے سنانے سے۔ جس طرح سلام ہمارا پہنچایا جاتا ہے جب ہم کہتے ہیں یا غوث المدد، تو اللہ تعالیٰ ہمارے یہ پکار کو وہاں پہنچاتا ہے اور اسے طاقت عطا کر کے دستگیری کرواتا ہے۔ کیوں ایسا کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ ڈائریکٹ اللہ سے مانگ
مانگو اللہ تعالیٰ مدد نہیں کر سکتا؟ بالکل کر سکتا ہے، مگر جب بندہ یا غوث المدد کہتا ہے تو اللہ اس تک آواز بھی پہنچاتا ہے اور اس کو طاقت دے کر اس کی مدد بھی کرواتا ہے۔ ایسا کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کرتا ہے تاکہ اس بندے کا مقام و مرتبہ، اس بندے کی خدا کی بارگاہ میں شان، اس بندے کی خدا کی بارگاہ میں مقام کیا ہے؟ اعلیٰ مرتبت، یہ بندوں کو پتہ چل جائے کہ وہ کیسی شان والا بندہ ہے تو وہ بھی انسان نہ، مگر کیسے کمال والا انسان ہے کہ اس کا اللہ کی بارگاہ میں کیسا قرب، کیسی منزلت ہے، یہ دکھانے کے لیے اللہ پاک کیا کرتا ہے؟ اس کے ذریعے بندوں کی مدد کرواتا ہے، اس کے ذریعے بندوں کی دعائیں قبول کرواتا ہے، اس کے ذریعے بندوں کو بارش عطا کرتا ہے، اس کے ذریعے بندوں کی دستگیری و مدد فرماتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اللہ ہی کرتا ہے سب کچھ، اللہ کے اذن کے بغیر، اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا، بھلے وہ نبی ہو، امام الانبیاء ہو، یا پھر وہ غوث پاک ہو، غریب النواز ہو، یا کوئی اور اللہ والا ہو، کوئی بھی اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ ہی یہ چاہتا ہے کہ اس بندے کو میں وہاں سے عطا کروں۔ دیکھو زکریہ علیہ السلام نے ڈائریکٹ مانگا اللہ سے، نبی سے بڑھ کے کس کی دعا قبول ہوتی؟ جی بولو، نہیں، ربی حبلی نہیں، ربنا حبلنا ملدن، ربی حبلی ملدن کا ذریتن طیبتن انکا سمیع الدعاء، بولے ہو اے میرے رب تو اپنی طرف سے مجھے ایک نیک بیٹا عطا کر دے، بے شک تو دعا کا قبول کرنے والا ہے۔ کون بولے؟ حضرت زکریہ علیہ السلام۔ مانگتے رہے مانگتے رہے مانگتے رہے، مگر اللہ پاک نے ان کی دعا قبول اللہ ہی کو کرنی تھی، مگر اپنے حجرے میں مانگ رہے تھے، مسجد اقصیٰ میں مانگ رہے تھے، نہیں، اللہ پاک نے وہ دعا کا رزلٹ مانگتے ہی فوراً عطا نہیں فرمایا۔ اللہ چاہ رہا تھا کہ اس کا رزلٹ وہاں دوں جہاں مریم موجود ہے۔ یہ گئے حضرت زکریہ علیہ السلام بی بی مریم کے حجرے میں، وہاں دیکھا بے موسم کے پھل رکھے ہوئے، موسم ہی نہیں ہے، مارکیٹ میں نہیں مل رہے، ان کے کمرے میں رکھے ہوئے، اور کمرے کے تالے کی چابی حضرت زکریہ علیہ السلام کے پاس ہے۔ انہوں نے دیکھا مریم یہ کیا بات ہے، بے موسم کے پھل تیرے حجرے میں، اس کا تو موسم ہی نہیں ہے، اور یہ پھل بازار میں دستیاب نہیں ہے، یہ تیرے پاس کہاں سے آ گئے؟ انہوں نے کہا کہ رب کریم نے بھیجے ہیں، رب تعالیٰ مجھے کھلا رہا ہے اپنی طرف سے رزق۔ ذرا سوچو، اللہ کا ولی جو ہوتا ہے نا، اللہ اس کا ایسا خیال کرتا ہے، سمجھ گئے؟ کمرے کو تالا ہو تو اللہ خود اپنی طرف سے پھلوں کو بھیج دیتا ہے اور کھلاتا پلاتا بھی ہے، یہ اللہ کے فضل پر منحصر ہے۔ جب انہوں نے تالا کھول کے پوچھا تو ان کا من بھر آیا، انہوں نے اللہ سے عرض کیا وہیں ٹھہرے ٹھہرے، اے میرے پروردگار، مریم کو بے موسم کا پھل کھلانے پر قدرت رکھتا ہے تو کیا مجھے اس بڑھاپے میں اولاد دینے پہ قدرت نہیں رکھتا؟ بے شک رکھتا ہے۔ تو اے میرے پروردگار، جیسا مریم کو پھل دے رہا ہے نا، مجھے بھی اولاد کا پھل عطا کر دے، بول کے وہاں دعا کرے ہوں، اور اللہ پاک نے اسی وقت دعا قبول فرما لی، فرشتہ بھیجا، مبارکباد سنوا دی، یا اے زکریا مبارک ہو، تجھے ایک بیٹا ہوگا جس کا نام اللہ نے یحییٰ رکھ دیا ہے، نام رکھائی بھی ہو گئی، ابھی پیدا بھی نہیں ہوا نام رکھ دیا گیا، اس سے پہلے کسی کا نام یحییٰ نہیں ہوا، جتنے یحییٰ آئیں گے اب اس کے بعد آئیں گے فرمایا۔ بات سمجھ گئے؟ تو پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ زکریا علیہ السلام سے زیادہ مقبول ہم اور آپ ہے کیا جی؟ نہیں ہے نا بھائی، وہ تو اللہ کے نبی ہے، ان کے قدموں کی خاک کو بڑے بڑے غوث نہیں پہنچ سکتے، بڑے بڑے خطب نہیں پہنچ سکتے، حضرت ابو بکر صدیق نہیں پہنچ سکتے، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی ان کے قدموں کو نہیں پہنچ سکتے، وہ مقام و مرتبہ ہے زکریا علیہ السلام کا، اور انہوں ڈائریکٹ دعا مانگے، اللہ پاک نے اس کا پھل عطا نہیں فرمایا، وہاں بی بی مریم کے حجرے میں مانگا اور اللہ پاک نے اسی وقت عطا فرما دیا۔ ایسا کیوں کیا؟ پوچھو اس رب سے، اے اللہ یہاں پر جو ہے نا شرک کا جو ہے نا کیا ہے بو آ رہی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہاں پر کیوں عطا کیا؟ تنہائی میں دے دیتا، وہاں فرشتے کو بھیجا دیتا، ہے نہیں، جلنے والے جل کر خاک ہو جائیں، مگر اللہ فرماتا ہے مجھے مریم کی شان دکھانی تھی، اگر مریم کے پاس کوئی عام بندہ جا کر مانگتا
وہ شریعت نہیں بنتی مگر زکریا میرا نبی ہے، یہ جا کر مانگے گا تو شریعت بن جائے گی، یہ جا کر مانگے گا تو کیا بنے گی؟ شریعت بنے گی۔ اور شریعت سے فتویٰ نکلتا ہے، تو وہاں فتویٰ نکلا اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جا کر مانگا جائے تو ڈائریکٹ مانگنے پر جو نہیں ملتا ولی کی بارگاہ میں جا کر مانگنے پر اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ یہ قرآن سے بتا رہا ہوں۔ کہاں سے؟ قرآن مجید سے۔ یہ بات ہو گئی۔ اب دیکھو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں کیا فرمایا، دکھانا چاہ رہا تھا اللہ تعالیٰ حضرت زکریا علیہ السلام کے ذریعے ہم کو سبق دینا چاہ رہا تھا۔ اچھا واقعہ ہو گیا تھا جب نہیں، رسول پاک آنے سے 500 سال پہلے ہو گیا یہ قصہ، نہیں 500 550 سال جو بھی ہے ہو گیا، اس سے پہلے رسول پاک کی آمد سے پہلے قصہ اور یہ واقعہ ہو گیا۔ اب ہم کو تو پتہ ہی نہیں چلتا اگر اللہ بیان نہ کرتا۔ تو قرآن مجید تو 550 سال بعد اترا، 600 سال بعد اترا۔ تو جب قرآن مجید نازل ہوا تو اللہ نے یہ سنایا واقعہ، ایسا ایسا ہوا۔ زکریا گئے حجرے مریم میں جا کر وہاں دعا مانگی اور میں نے قبول فرمائی، فرشتے بھیجے، مبارکباد دی، پوری داستان سنائی سورہ آل عمران سورہ مریم میں۔ اب پوچھو اللہ کو مولا کیوں سنائی؟ فرمایا اس لیے تم کو سبق دینا ہے۔ بہت سے نادان پیدا ہوں گے امت محمدیہ میں جو یہ بولیں گے اللہ والوں کے پاس جانے سے کیا ملتا ہے، تو تم جواب دینا حضرت زکریا گئے تو اللہ نے اولاد عطا فرمائی، تو انشاءاللہ ہم بھی جس ولی کی بارگاہ میں جائیں گے اگر وہ یقیناً اللہ والا ہے تو ہم اس کو وسیلہ بنا کر اللہ سے دعا مانگیں گے تو اللہ ضرور عطا کرے گا، اس ولی کی لاج رکھنے کے لیے، اس کی صورت دیکھ کر اس کی جھولی بھر دے گا اللہ پاک۔ یہ یقینی بات ہے، کوئی دھوکہ دہی والی یا فریب والی بات نہیں ہے۔ آئیے اب ایک حدیث پاک سناتا ہوں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک روایت ہے۔ کیا فرماتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ؟ فرماتی ہیں ان عائشہ ان النبی کان یقول للمریض بسم اللہ تربت اردنا وریقت بعضنا یشفا سقیمنا باذن ربنا۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف کتاب الطب باب رقیت النبی جلد 5 صفحہ نمبر 2168، حدیث نمبر 5414 ہے۔ پھر یہ حدیث مسلم شریف میں بھی ہے، جلد 4 صفحہ نمبر 1724، حدیث نمبر 2154 ہے۔ کیا فرماتی ہیں ام المومنین عائشہ صدیقہ؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی مریض آتا تو رسول پاک فرمایا کرتے تھے، کیا فرمایا کرتے تھے؟ بسم اللہ تربت اردنا، اللہ کے نام سے شروع کرتے ہوئے تجھ پر دم کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے کیا کہتے؟ تربت اردنا، ہماری زمین کی مٹی، وریقت بعضنا یشفا سقیمنا، ہمارے زمین کی مٹی اور ہم میں کے بعض کا تھوک، ہم میں کے بعض کا تھوک اور ہمارے زمین کی مٹی اللہ کے حکم سے ہمارے مریضوں کو شفا دیتی ہے۔ یہاں بات رسول پاک کی نہیں ہو رہی، حضور پاک فرما رہے ہمارے بعض مقامات کی زمین کی جو مٹی ہے وہ مٹی مریضوں کے لیے شفا کا کام کرتی ہے۔ اور کیا فرما رہے سرکار؟ میرے امت میں بعض اشخاص کا تھوک وہ مریضوں کے لیے شفا کا کام کرتا ہے، تھوک سے اللہ شفا دیتا ہے۔ کہہ رہے ہیں نا اللہ کے ولی سے کیا ہوتا ہے؟ یہاں نبی کی بات نہیں ہو رہی، نبی تو یہ بول کے پھونک رہے کہ ہمارے بعض مقامات کی مٹی اور بعض لوگوں کا تھوک مریضوں کے لیے شفا ہے، ان کے امراض کو دور کرنے، ان کو نجات دلانے کا سبب ہے۔ اور خود رسول پاک نے اپنا تھوک مبارک، زہر سانپ نے ڈس لیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو وہاں پر اپنا تھوک مبارک لگایا، فوراً زہر اتر گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے کنویں پر، یا رسول اللہ یہ کنویں کا پانی انتہا درجے کا کیا ہے؟ زہریلا ہے اور کسالہ ہے کہ پینے کے قابل نہیں ہے، آپ کچھ کرم فرما دیں۔ بھائی اللہ سے دعا مانگنا تھا نا صحابہ، سرکار کے پاس کیوں آئے؟ اور حضور نے یہ نہیں فرمایا یہ کیا شرک کر رہے ہو، جاؤ اللہ سے دعا مانگو، میں تو صرف اللہ کا رسول ہوں، نہیں فرمایا۔ حضور دستگیری کرنے تشریف لے گئے اور کیا کیا؟ اپنا لعاب دہن کنویں کے اندر ڈال دیا،
اسی وقت پانی پورا شیریں اور میٹھا ہو گیا اور وہ پانی پینے کے قابل ہو گیا۔ آج تک وہ کنواں مدینے میں موجود ہے اور وہ کنویں کا پانی آج تک مریضوں کو شفا دے رہا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ حضرت سیدنا درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد و ترتیب بیان۔ تاج الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، ناگپور شریف میں مزار ہے ان کی، سمجھ رہے؟ ناگپور شریف میں مزار ہے۔ ان کے پاس ایک ایسے شخص کو لایا گیا جس پر جن کیا ہے، جن کا اثر تھا۔ وہ لوگ بڑے بڑے عاملوں کے پاس پھر لیے، آخر میں بولے کہ اللہ والا ہی کچھ کر سکتا بول کے حضرت کے پاس لائے۔ بولے کہ حضرت کچھ تو بھی اس کے اوپر پڑھ کے پھونک دو بول کے بولے تو حضرت کیا کرے، آخ تھو بول کے اس کے اوپر تھوکے خالی ایسے تھوکتے ہی جاؤ گا معلوم وہ جن نکل کے بھاگ گیا اس کے اندر سے، اور انہیں اسی وقت رائٹ ہو گیا۔ اب کوئی کہنے والا کہہ سکتا اور انہیں پڑھ کے پھونکو بول کے لے کے آئے، یہ ولی ہے کیا انہوں تھوک رہے اس کے اوپر بول کے؟ تو انہوں حدیث کے خلاف عمل نہیں کرے۔ رسول پاک پہلے فرما دیے تھے حدیث پاک میں، میرے امت کے بعض اشخاص کے تھوک میں اللہ نے شفا رکھی، انہوں نے تھوکا ہی اس لیے تاکہ اس کو شفا عطا کر دی جائے۔ بات سمجھ رہے آپ؟ تو اب تم تھوک کے جن کو بھگا کے بتاؤ، ہے دم تو نہیں؟ بابا فرید شکرگنج رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، چوری کرا تھا، اس کے ہاتھ کاٹ دیے گئے۔ اب ہاتھ کاٹ دیے گئے تو نے روتے رلاتے حضرت کے کرامتاں بہت سناتا، حضرت کیا تو بھی کر دو کرم، میرے بیوی بچوں کو پالنے کے لیے میں ایک سہارا ہوں، اب میرے دو ہاتھ نہیں رہے، میں کیا کما سکتا ہوں، کیا کھلا سکتا ہوں، رونے لگا۔ حضرت کیا کرے، بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کے پھونک دیے دو ہاتھ کے جگہ پہ، تو نئے قدرتی ہاتھ نکل کے آگے اس کو، سمجھ رہے؟ یعنی ڈپلیکیٹ لوہے کے راڑاں ڈال کے بنانے کی ضرورت نہیں پڑی، حضرت خالی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پھونک دیے، دو قدرتی ہاتھ نکل کے آگے۔ آتے ہی انہیں خوش ہوگا، ارے اچھا وظیفہ مل گیا بولا انہیں، اب چوری کرو پکڑے جاؤ، ہاتھاں کرتے بسم اللہ پھونک لو، ختم بولا۔ تو انہیں کیا کرا معلوم؟ کٹر اہل حدیث کا تھا سمجھو نے، کیا کرا؟ اب اس کے بعد میں جائی پھر چوری کرا، پکڑے گیا، دو ہاتھ کاٹ دیے گئے اس کے، ہاتھ کاٹ دیے گئے تو اب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پھونک لے رہا، ہزاروں بار پھونک لیا، ہاتھاں آ رہی چ نہیں، اب بیوی سے پھکا لے رہا، بچوں سے پھکا لے رہا، سب کر لے رہا انہیں، اب کس چیز سے پھکا لوں بول کے، کہاں پہ بھی کچھ بھی علی کیوں راز کا۔ پھر آیا حضرت کے پاس، بابا فرید شکرگنج کے پاس، بولا کہ حضرت آپ بسم اللہ پڑھ کے پھونکے تھے کہ اور کچھ تو بھی بولے؟ حضرت مسکرائے، بولے وہ کیوں پوچھ رہا؟ اس لیے کہ میں بسم اللہ پڑھ کے پھونکے تھے نا آپ، دو نئے ہاتھ نکل کے آگے تھے، پھر چوری کرا پکڑے گا، پھر ہاتھ کاٹ دیے، اب ہزاروں بار پڑھ کے پھونک لے رہا ہوں، ہاتھ نکل کے آ رہے چ نہیں۔ حضرت بولے وہ پڑھنے کے واسطے فرید کی زبان ہونا پڑتا، وہ کہاں سے لاتا؟ بولے حضرت کیا مطلب ان کی زبان کاٹ لے کے چپکا لے کے پڑھنا کیا؟ وہ نہیں فرما رہے، فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ بابا فرید شکرگنج وہ ہستی ہے کہ ذکر خدا کرتے کرتے فنا فی اللہ کی منزل پر پہنچ چکے۔ وہ جو حدیث سنائی تھی پچھلے ہفتے، جب بندہ میرا ہو جاتا ہے فرائض کی تکمیل کے بعد نوافل کی کثرت کرتے ہوئے، تو میں اس کی زبان ہو جاتا ہوں، تو اس کی زبان پر تقدیر الہی بولتے رہتی، انہیں ادھر سے بولتا ہوا نئے سرے سے تقدیر لکھی جاتے رہتی۔ بات سمجھ رہے؟ تو کچھ بندے اللہ کے وہ ہوتے ہیں، مگر وہ بندے کی زبان سے چنے بولا تو ہوتا ہے، دوسرا جو ہے نا اگر وہی جملے بول لیتے بیٹھا تو ادا نہیں ہوتا، وہ معاملہ حل نہیں ہوتا، وہ مشکل حل نہیں ہوتی۔ تو اس کو دستگیری کرنے کے لیے بابا فرید شکرگنجی چھونا پڑتا، دوسرے شخص سے دستگیری نہیں ہو سکتی۔ پھر آخر میں انہیں سچی توبہ کرا، اپنی سچی اصلاح کرا، حضرت کی صحبت کو اختیار کرنے کا وعدہ کرا، تو حضرت پھر دوبارہ پڑھے اور وہ دو نئے ہاتھ پھر دوبارہ سے نکل کے آگے اس کے۔ تو بات سمجھ گئے؟ آگے چلیے آپ، یہ سب اللہ کے فضل سے ہے۔ بابا فرید شکرگنج کے پاس یہ طاقت و قوت خود کی نہیں تھی، یہ اللہ نے انہوں کو بطور انعام عطا فرمائی، بطور فضل عطا فرمائی۔ آگے چلیے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں نا لوگ یہ اللہ والوں کے جلسے کرنے سے، ان سے محبت کرنے سے، ان کی فاتحہ پڑھنے سے اور ان کی نیاز کرنے سے ملتا کیا ہے؟ بہت اکثر لوگوں سے سوال ہوتا ہے، جواب سنیں۔ اللہ کے حبیب سے ایک صحابی سوال کرے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کسی آدمی نے رسول پاک سے آ کر سوال کیا، حضرت انس فرما رہے کہ کوئی دوسرے شخص آ کر
جو آس پاس کے رہنے والے تھے رسول پاک سے سوال کرے، یا رسول اللہ قیامت کب آئیں گی؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، بہت پوچھ رہا قیامت کے بارے میں، کب آئیں گی کب آئیں گی، بول کتنی تیاری کرا اس کے واسطے بول کے پوچھے سرکار، کیا تیاری کرا؟ تب وہ صحابی عرض کرے، یا رسول اللہ میرے پاس اعمال زیادہ نہیں ہیں، بولے نہ نمازوں کی کثرت زیادہ ہے، نہ روزے کی، نہ صدقہ خیرات کی۔ مسند احمد بن حنبل کے الفاظ بتا رہی ہے، اور یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، اور یہ حدیث پاک مسلم میں بھی ہے، ترمذی میں، ابو داؤد میں، مسند احمد میں بھی ہے۔ بخاری شریف کے الفاظ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے پاس عمل بہت کم ہے، بولا قلیل عمل ہے۔ مسند احمد کے حدیث الفاظ کیا ہے؟ مسند احمد میں الفاظ یہ ہے کہ اس بندے نے کہا یا رسول اللہ نہ نمازیں زیادہ ہے میرے پاس، نہ روزے، نہ صدقہ خیرات، یہ تین عمل بھی زیادہ نہیں ہیں، تھوڑے تھوڑے تھے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ساتھ میں اس نے عرض کیا، مگر ایک بات ہے اللہ کے رسول، میں اللہ اس کے رسول سے بہت محبت کرتا ہوں۔ سرکار فرمائے یہ کیا چھیڑ دیا؟ محبت کی بات، میں تو عمل پوچھ رہا تھا، اب محبت کی بات چھیڑ دی تو محبت کی فضیلت سن لے۔ حضور نے فرمایا کہ جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ رہے گا، فرمایا جو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ رہے گا۔ اب حضرت انس کے جملے سنو۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ حدیث سنی سرکار سے، یہ تو میں بہت بار دوسرے احادیث شریفہ سنتا رہا، مگر کسی حدیث کے سننے پر اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی خوشی یہ حدیث کے سننے پر ہوئی۔ گویا یہ دن میرے لیے عید کا دن تھا۔ پوچھو کیوں؟ ایسی کیا بات تھی یہ حدیث پاک میں؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ ہم میں کا ہر صحابی سوچتا تھا کہ آج تو ہم رسول پاک کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ملتے ہیں، ملاقاتیں کرتے ہیں، حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، حضور کے در دولت کے سامنے کھڑے رہتے ہیں ہاتھ باندھ کے، اور حضور کو تکتے ہیں، ملاقاتیں کرتے ہیں۔ کل جب قیامت قائم ہو جائے گی، ہم بھی جنت میں جائیں گے، حضور بھی جنت میں جائیں گے، حضور کون سے اعلیٰ درجات میں ہوں گے اور ہم کدھر ہوں گے؟ تو کیا ہماری ملاقاتیں سرکار سے ہوں گی؟ ہم یہ سوچتے رہتے تھے، اس بندے نے آ کر مسئلہ ہی حل کر دیا۔ ہم پوچھنے سے رہ گئے، وہ پوچھ کر مسئلہ ہی حل کر گیا۔ کیا پوچھا اس نے؟ قیامت کب آئے گی؟ حضور نے جواب مرحمت فرما دیا کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ رہے گا۔ حالانکہ وہ یہ عرض کر رہا ہے میں عمل میں زیادہ عمل کرنے والا نہیں ہوں، پھر بھی سرکار یہ فرما رہے ہیں جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ رہے گا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں تو حضرت رسول پاک سے محبت کرتا ہوں اور ابو بکر صدیق عمر فاروق سے محبت کرتا ہوں، اور یہ حدیث کی دلیل پر مجھے امید ہے اللہ قیامت کے دن مجھے انہی کے ساتھ اٹھائے گا، انہی کے ساتھ رکھے گا۔ اب یہ جو حدیث سنائی بخاری کتاب المناقب جلد 3 صفحہ نمبر 1349، حدیث نمبر 3485 ہے۔ مسلم شریف کتاب البر والصلہ والآداب جلد 4 صفحہ 2032، حدیث نمبر 2639 ہے۔ ترمذی شریف، ابو داؤد اور مسند احمد میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اس سے پتہ کیا چلا؟ اللہ والوں سے محبت کرو گے تو یہ ملے گا کہ اعمال میں کمزور بھی ہوگے تو اللہ ان کے ساتھ اور معیت کو محشر میں ہمیں عطا فرمائے گا۔ ایک حدیث پاک میں حضور نے یوں بھی فرمایا کہ قیامت کا دن جب قائم ہوگا نا تو وہ بندہ جو کیا ہے دوسرے بندے سے محبت کرتا تھا مگر اس سے ملا ہی نہیں، کبھی نہ ملاقات کرا، نہ اس کے جیسا عمل ہے اس کا، خالی محبت رکھتا تھا، قلبی لگاؤ تھا اس کو، انہیں مشرق میں رہتا تھا انہیں مغرب میں، انہیں کبھی اس سے ملا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں، صورت بھی نہیں پہچانتا، ملاقات نہیں، دیدار نہیں، کچھ نہیں، بس محبت کرتا ہے اس سے۔ وہ بندہ مشرق میں ہے، یہ بندہ مغرب میں ہے۔ اب قیامت کے دن جب یہ دونوں اٹھیں گے خبر سے تو وہ دور رہے گا، یہ بندہ ایک طرف رہے گا، اللہ پاک اس کو بلائیں گا ادھر آؤ، اور وہ بندے کو بھی بلائیں گا ادھر آؤ، تم دونوں کی محبت میری خاطر تھی، تو اے میرے بندے تو جس سے محبت کرتا تھا نا وہ بندہ یہ چھے بول کے اللہ ملاقات کریں گا۔ اب ذرا سوچو وہ بندے سے محبت کرنے والے کتنے ہوں گے؟ کئی ہوں گے نا بھائی، کئی ہوں گے۔ اب جیسا غوث پاک ہے ان سے محبت کرنے والے پاکستان میں بھی رہ رہے، انڈیا میں بھی رہ رہے، بنگلہ دیش میں بھی رہ رہے، سعودی عرب میں بھی رہ رہے، دیگر اور ممالک میں بھی رہ رہے، غوث پاک سے محبت کرنے والے۔ دیکھے کیا غوث پاک کو؟ نہیں دیکھے نا۔ ملاقات کرے کیا؟ نہیں کرے، پہچانتے نہیں صورت دیکھ کے،
مگر قیامت کا دن قائم ہوں گا تو اس حدیث کی روح سے اللہ پاک غوث پاک کو لیں گا اور وہ بندے کو بھی لیں گا. وہ جس غوث سے تو محبت کرتا تھا نا، انہوں سے دیکھ لے بول کے بولیں گا اللہ پاک، اس کو اس طرح ملا کر ساتھ کر دیں گا. اب میرا کہنا یہ غوث پاک تو ایک ہے، لوگ تو ہزاروں ہے، پھر ایک غوث پاک ہزاروں کے ساتھ کیسا رہیں گے؟ اور یہی حدیث پاک اور دوسری حدیث پاک، اس میں حضور نے فرمایا کہ جو مومن ایسا ہے اس نے اپنی 2 بیٹیوں کی تعلیم تربیت کی، اچھی جگہ نکاح کر کے دیا، ان کے اخلاق کو سنوارا اور دنیا سے رخصت ہو گیا، تو وہ باپ کل قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح ساتھ ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں. اب حضور کے ساتھ رہیں گا وہ باپ. پھر حضور نے حدیث پاک میں فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ جو شخص زیادہ درود پڑھنے والا ہے وہ میرے ساتھ رہے گا ایسے ہی جیسے 2 انگلیاں ہیں. اور ایک جگہ پر فرمایا سرکار نے، جو سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا ہے، ایمان والا ہوتے ہوئے اچھے اخلاق والا ہے، سرکار نے فرمایا قیامت کے دن وہ اور میں ایسے ساتھ ہوں گے. تو اب مجھے یہ بتاؤ، حضور ایک ہے اور یہ امتیاں الگ الگ ہے، اور کئی اتنی بھری محشر کی پبلک میں الگ الگ مقامات پہ ہوں گے، اور اللہ ہر ایک بندے کو بلا بلا کے ملاقات کرائے گا، اور وہ حضور ہر ایک بندے کے ساتھ ایسا رہیں گے جیسے 2 انگلیاں ہیں. پوروں کے ساتھ سنگل سنگل رہیں گے تو وہ کیسا رہ سکیں گے؟ اللہ طاقت عطا فرمائیں گا جی سرکار کو، غوث پاک کو طاقت عطا فرمائیں گا. اس کی مثال بھی دنیاوی زندگی میں دے دیتا ہوں. آپ خواب دیکھتے رات میں سو گئے تو ہے نہیں، آپ کے خواب میں آپ تاج محل میں گھوم رہے سو دیکھتے، مگر وہی رات میں وہی ٹائم پہ دوسرا دوست خواب میں دیکھتے رہتا آپ کو، اس کے ساتھ آپ عمرے کو گئے سوئے. اور ایک شخص جو ہے نا خواب میں دیکھتا، اس کے ساتھ جو ہے نا مسجد میں نماز پڑھے تھے، آپ کے والد صاحب آپ کو خواب میں دیکھ رہے، ان کے ساتھ ترکاری لا رہے. ایک ہی رات ہے، ایک ہی ٹائم ہے، اور ایک ہی ٹائم میں ایک بندہ اتنوں کے خواب میں الگ الگ کاموں میں کیسا پہنچ گیا؟ پہنچا نہیں پہنچا؟ اور کوئی بھی یہ نہیں بولتے تیرے جیسا کون تو بھی دوسرا آیا تھا بول کے، آپ بھی یہ نہیں بولتے میرے جیسا کون تو بھی ڈپلیکیٹ پھر رہا تھا بول کے، آپ بولتے میچ دیکھا، وہ خواب میں میچ تھا بولتے ہے نہیں. پھر یہاں بستر پہ بھی سو رہے تھے آپ ایک ہو کے اتنے جلوے کیسا ہے، جس طرح آپ کے کرامتیں خواب میں ہو رہے نہیں، ایک رہ کے کئیوں جگہ پہ پہنچ جا رہے. اللہ فضل کر دیتا ہے تو اللہ کے نبی اور اللہ کے ولی کے جلوے کائنات کے چپے چپے میں بھی پہنچ سکتے ہیں. تو محشر کے میدان میں غوث کی شان ایسے دیکھنے کی ہوگی، غریب النواز کی شان ایسے دیکھنے کی ہوگی، رسول پاک کی انبیاء کی شان ایسے دیکھنے کی ہوگی. ایک جگہ نہیں، ہزاروں جگہ پر ہوں گے، مگر ہر امتی کے ساتھ جلوہ گر ہوں گے. یہ شان کون دے گا؟ وہ اپنے آپ سے شان والے نہیں، اللہ کے دی ہوئی طاقت سے شان والے ہیں. بات سمجھ رہے؟ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے محشر میں اگر مان گیا. وہاں تو کافر بھی دیکھ کے بولے گا کاش ان کی شان کو میں مان لیا ہوتا. آج مان لے تو جان دے توبہ توبہ بول کے بولا تو کیا وہاں پہ معاف کیا دیں گا؟ نہیں، یہاں مان کے وہاں گیا تو بخشا دیں گا. وہاں ماننے پہ بخشش نہیں ہے. خبر میں جانے کے بعد ہر کافر بول اٹھیں گا شان مصطفیٰ، تو کیا اس کے بولنے سے کیا بخشش ہو جائیں گی؟ یا دنیا میں ماننا ہے شان اولیاء کو، شان مصطفیٰ کو، شان انبیاء کو، شان صدیقین کو، تب جا کر محشر میں اس کے انعامات ملیں گے. آئیے اور ایک حدیث پاک حضرت ابو قلابہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا میری امت میں ہمیشہ ایسے کچھ بندے ہیں، ایسے کچھ لوگ موجود رہتے ہیں، وہ جب بھی اللہ سے کوئی بھی چیز مانگتے ہیں اللہ انہیں فوراً عطا کر دیتا ہے. پھر کیا فرمایا سرکار نے؟ وہ ایسے اللہ کے مقرب بندے، ایسے محبوب ہے، سرکار فرما رہے انہی کی وجہ سے تم کو رزق دیا جاتا ہے، انہی کی وجہ سے تم پر بارشیں برسائی جاتی ہے، انہی کی وجہ سے تمہاری مدد کی جاتی ہے. اور وہ صحابی کہتے ہیں میرے خیال میں سرکار نے یہ بھی فرمایا کہ انہی کے ذریعے تمہاری مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں. اب بولو یہ عقیدہ کس نے دیا ہے؟ یہ حدیث جو سنائی امام ابو داؤد نے اپنی کتاب مراسیل میں
اس کی جلد 1 صفحہ نمبر 236 حدیث نمبر 309 کے تحت اس کو بیان کیا۔ اب بتاؤ یہ عقیدہ کس نے دیا کہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں مصیبتوں کو ٹال دیتے ہیں، اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کے قدموں کی برکت سے بلائیں دور ہوتی ہیں، مصیبتیں دور ہوتی ہیں، بارشیں نازل ہوتی ہیں، دعائیں قبول کر لی جاتی ہیں۔ ہم نے یہ عقیدہ یہ حدیث سے گھڑا ہے، اپنے من سے نہیں، کسی جو ہے نا پان ڈبے والے کے کہنے سے نہیں، وہ موز بیچنے والے کے کہنے سے نہیں، اپنے وقت کے بڑے بڑے محدثین فقہا سلف صالحین کے عقیدے کی بنیاد پہ ہم نے یہ عقیدہ رکھا ہے۔ آگے چلیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں۔ اب یہ محشر کا میدان ہے۔ دیکھو دنیا میں ایسی کوئی حدیث یا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس پر اتنا سارا کثیر اجماع ہوا ہو، اتنے سارے لوگ سنے ہو، ایسی کوئی حدیث ہی نہیں ہے۔ میری بات سمجھے نہیں سمجھے؟ دیکھو دنیا بھر میں کتنے، پوری دنیا کا بھی اگر محاسبہ کرے تو اب موجودہ انسان کتنے ہیں نا، اس سے بھی بڑا مجمع ہوں گا محشر کے میدان میں۔ آدم علیہ السلام سے لے کے رسول پاک کی امت تک ساری امتیں جمع ہوں گی، سارے نبی ہوں گے، سارے اولیاء، سب خبروں سے اٹھا کر کھڑے کر دیے جائیں گے۔ کتنا بڑا مجمع ہے نہیں؟ آج لوگ بولے، ہم بولے یا غوث المدد بولے تو شرک ہے، بولے کئی کو بولے تو نہیں، بولے اللہ سے ہی مانگو، بندے سے مانگتے شرک ہو جاتا بولے۔ اب ان کو جو ہے نا دیکھیں گے یہ حدیث پاک کی روح سے کیا ہوں گا محشر کے میدان میں، رسول اللہ سنا رہے اپنی زبان سے، کہ کسی ملا مولوی کا فتویٰ نہیں سنا رہا ہوں، حدیث صحیح رسول پاک فرما رہے، کیا فرما رہے ہیں؟ عن عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں قال النبی ان الشمس تدنو یوم القیامہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سورج لوگوں کے بہت قریب آ جائے گا، حتی یبلغ العرق نصف الاذن، بہت سارے لوگ تو ایسے ہوں گے کہ جن کے کانوں تک ان کے خود کے پسینے پہنچ جائیں گے، کانوں تک ڈوبے ہوئے ہوں گے اپنے پسینوں میں، اتنا نیچے آ جائے گا سورج، اور یہ عالم ہوگا محشر کا۔ اور وہاں پر ہنگا کیا؟ سرکار فرما رہے فبینہم کذالک استغاثوا بآدم، استغاثوا بآدم، اسی سے غوث لفظ ہے، مدد کرنے والا۔ کیا فرما رہے سرکار کہ سب لوگ جب پریشان ہو جائیں گے، سورج نیچے آ گیا، نیچے سے گرمی، اوپر سے کانوں میں سے بھاپا نکل رہے، کانوں تک پسینے پہنچ گئے، اب جو ہے نا وہ سارے لوگ اکٹھا ہوں گے، میٹنگ کریں گے، کیسا کریں گے، اس سے چھٹکارے کا سبب کیا ہو؟ بھائی ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا نا، اللہ تو وہاں پہ سامنے ہوں گا، اللہ سامنے نظر آ رہا ہے، مگر سب لوگ میٹنگ کر کے کیا کریں گے؟ محشر کے میدان میں اللہ کو چھوڑ دیں گے۔ کذالک استغاثوا بآدم، مدد مانگنے کے لیے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ کہاں جائیں گے؟ آدم علیہ السلام کے پاس۔ تو آدم علیہ السلام یہ نہیں بولیں گے توبہ توبہ استغفر اللہ، کیا شرک کرنے کے واسطے آئے تم لوگ، میرے کو مدد کو پکار رہے؟ ارے یہاں صرف اللہ سے ہی مدد مانگنا ہے، دنیا میں اللہ سے مدد مانگے تھے، یہاں میرے سے کیوں مانگ رہے؟ جاؤ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو۔ نہیں فرمائیں گے آدم علیہ السلام، بلکہ کیا فرمائیں گے معلوم؟ انہوں اور شرکی سکھائیں گے۔ کیا شرک سکھائیں گے؟ انہوں بولیں گے ثم بموسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ سب لوگ جو ہے نا پھر موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کیا کریں گے؟ ارے میرے پاس کئی کو ہے، یہاں ایک ہی ہستی ہے محمد مصطفیٰ جو تمہاری مدد کر سکتے، انہوں رسول پاک کے پاس بھیج دیں گے، اور سب مل کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور مدد طلب کریں گے۔ تو سرکار یہ نہیں فرمائیں گے کیا شرک بک رہے ہو، میں نے توحید نہیں سکھائی تھی دنیا میں؟ نہیں فرمائیں گے سرکار۔ کیا فرمائیں گے؟ انا لہا، بولیں گے سرکار میں تو بنایا ہی اسی لیے گیا ہوں تاکہ تمہاری مدد کروں۔ حضور یہ فرمائیں گے۔ اور یہ جو حدیث سنائی بخاری شریف کتاب الزکوٰۃ من سأل الناس تکثرا، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 536، حدیث نمبر 1405۔ اب اس حدیث سے کیا پتا چلا کہ ساری کائنات کا سب سے بڑا انسانی مجمع ہوگا، تمام نبیین سامنے ہوں گے، اولیاء، صدیقین، صالحین، شہداء، اور یہ اہل حدیث والوں کے پورے بڑے بڑے امامہ بھی وہاں پہ ٹھہرے ہوئے ہوں گے۔ لیو اب خطبہ وہاں پہ میدان محشر میں سب اللہ کو چھوڑ دیں گے، جائیں گے آدم صفی اللہ کے پاس، نوح نجی اللہ کے پاس، موسیٰ کلیم اللہ کے پاس، اور آخر میں جائیں گے سرکار کے پاس، اور حضور ہی مدد فرمائیں گے۔ اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، لے جاؤ کمبخت کو جہنم میں ڈال دو، وہ اللہ اپنے فیصلے سے جہنم میں ڈال دے گا، مگر محمد مصطفیٰ اس کو نکال کے پکڑ کے لا کے عرض کرے گے مولا میرا امتی ہے بخش دے،
اللہ پاک فرمائیں گا محبوب تو ہی ہے جس کی سنی جائے گی، جا تیرے کہنے پہ اس کو بخش دیا۔ ارے جب بخشنا تھا تو ڈائریکٹ بخش دیتا، جہنم میں کیوں ڈالا؟ تو فرمایا خدا نے کہ اس لیے ڈالا تاکہ دنیا کو بتاؤں، میں جہنمی بنا دوں تو جنت میں کون لے جانے والا ہے۔ یہ دنیا کو دکھانے کے لیے کمالات مصطفیٰ میدان محشر کو قائم کیا ہے، میدان محشر کو قائم کیا ہے۔ تو اس دن ہر ایک پکار اٹھے گا، حتیٰ کہ ابلیس بھی پکار اٹھے گا، مدد کن یا رسول اللہ بول کے، سمجھ رہے بات آپ؟ مگر وہاں پہ مدد اس کی اس لیے نہیں ہوں گی کفر پہ مرانا، وہاں پہ مدد عیسائیوں یہودیوں کی اس لیے نہیں ہوں گی، مانے ہی نہیں نا مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو جو مانا اس کے وہاں پر کام آنے والی ہے۔ اب مجھے بتاؤ وہاں پہ یہاں شرک ہے، وہ وہاں توحید ہو جاتا کیا جی؟ شرک ہمیشہ شرکی رہتا میرے لال، یہاں پہ شرک ہے وہاں توحید کیسا بنتا بولو آپ؟ تو جب ہم رسول پاک سے وہاں مدد مانگے شرک نہیں ہوا تو یہاں مانگے تو شرک ہو جاتا۔ ارے اتنے بڑے مجمع میں اللہ کے سامنے مدد مانگے شرک نہیں ہوا، یہاں اللہ تو ہم کو نظر ہی نہیں آ رہا، اب مدد مانگے تو کیسا شرک ہوتا؟ بات سمجھے؟ تو وہ کیا ہے، اللہ جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے، تو جن کی عقل ماری جاتی ان کو کیا بھی بتاؤ آپ سمجھ میں نہیں آتا، مگر آپ تو عقل مند ہیں نا الحمدللہ سے، سمجھ میں آ رہی نا میری بات؟ تو آگے سنیے آپ، مرنے کے بعد اللہ والوں کے مدد کے منکر ہے، بولے انہوں نہا لے رہے نہیں نہلانے والے کی ضرورت ہے، کہتے اس پہ حدیث سنا، حدیث نے خالی عقلی دلیل، بولے انہوں اٹھ رہے نہیں، انہوں سانس نہیں لے رہے نہیں، انہوں خبر تک جا رہے نہیں، لگ جا کے ڈالنا پڑا، مٹی خود ہی نہیں ڈال لے رہے ڈالنا پڑا، لہٰذا انہوں خبر میں خود ہی چل کے نہیں گئے، تمہارے لے جانے سے گئے، تو انہوں خبر سے باہر تھے جب مدد کرے زندگی میں، مگر خبر میں جانے کے بعد کرے تھے کیا؟ تو سنو، امام بوصیری کا نام سنے ہیں؟ امام بوصیری یہ وہ امام ہیں جنہوں نے رسول پاک کی نعت عربی میں 160 اشعار پر مشتمل لکھی، اور وہ لکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی، فالج اٹیک ہوا ان کو، آدھا جسم کام کرنا بند کر دیا، تو اللہ سے دعا کرے، اے اللہ میں تو گنہگار پاپی ہوں، مگر تیرے محبوب کی شان میں یہ نعت لکھا میرے اللہ، اگر میں نے یہ نعت صحیح لکھی سچ لکھی تیرے محبوب کی یہی شان ہے جو میں لکھا، تو مولا اس نعت پاک کے صدقے مجھے صحت دے دے، بولے مجھے یہ فالج اٹیک سے نجات دے دے۔ انہوں مانگے کس سے جی؟ اللہ سے مانگے نا، اللہ آنا تھا نا جی، کون آنا تھا؟ اللہ تعالیٰ نہیں آیا تو ڈائریکٹ شفا دے دینا تھا، مگر ہوا کیا؟ امام بوصیری فرماتے ہیں دعا کرتے کرتے روتے روتے سو گیا، سرکار خواب میں تشریف لائے، اور حضور پاک کیوں آئے؟ کیونکہ نعت حضور کی لکھے تھے نا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب تیری نعت لکھ کے تیری نعت کو میری بارگاہ میں وسیلہ بنایا، مجھے دینا ضرور ہے مگر تیرے ہاتھوں سے دینا ہے، تو اے میرے پیارے تو جا اس کے پاس اور اپنے ہاتھوں سے اسے شفا عطا کر کے آ۔ تو رسول پاک اللہ کے فضل سے تشریف لائے امام بوصیری کے خواب میں، اور آ کر حضور نے کیا کیا؟ ان کے جسم مبارک پہ اپنا ہاتھ مبارک پھیر دیا، اور پھر اپنے کاندھے پر جو چادر تھی وہ نکال کر ان کے جسم پر اڑا دی۔ جب وہ خواب سے بیدار ہوئے تو خوشبو سے پورا کمرہ مہک رہا تھا، اور انہوں نے دیکھا جو چادر رسول پاک نے خواب میں اڑائی تھی وہ ان کے جسم پر حقیقت میں اڑی ہوئی تھی، اور وہ اسی وقت شفا یاب ہو کر ایسے جیسے کبھی مرضی نہیں تھا اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ حضرت علامہ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نعت پاک لکھنے لگے تھے رسول پاک کی، کیا نعت پاک؟ تو انہوں نے کہا بلغ العلا بکمالہ، کیا پہنچے بلندیوں پہ اپنے کمال سے، کشف الدجا بجمالہ، دور کر دیا اندھیروں کو اپنے حسن و جمال سے، نہیں کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، اچھی ہے آپ کی تمام عادتیں۔ اب یہ 3 مصرے لکھے، اب چوتھا کیا لکھوں کیا لکھوں کیا لکھوں، سوچ رہے سوچتے آخر میں سوچ گئے۔ جب سو گئے سرکار خواب میں تشریف لائے،
فرمایا اور کیا لکھتا؟ لکھ صلو علیہ و آلہ، درود پڑھو ان پر اور ان کی آل پر۔ ارے ایک رسول پاک کا امتی اشعار لکھتے لکھتے حضور کی نعت میں گم ہو کر سو جائے، سرکار وہ تیسرے مصرے تک لکھ کر چوتھے پہ اٹکا ہوا ہے، یہ جان بھی رہے ہیں، چوتھا مصرع خود آ کر عنایت بھی فرما رہے ہیں۔ یہ ہر جگہ بلغ العلا بکمالہ۔ تبلیغی جماعت والے بھی لکھ کے لگاتے نہیں، وہ جو مزاروں پہ جانا شرک ہے بولتے نہیں، انہوں بھی لکھ کے لگاتے جلسوں میں بینروں پر۔ ان کو پوچھو جا کر یہ 3 مصرے لکھنا تھا شیخ سعدی کے، چوتھا کیوں لکھا؟ پتا چلا یہ چوتھا رسول پاک نے مدد کر کے عطا فرمایا مصرع ہے۔ تو جو نہیں مانتے نہیں، ان سے بھی اللہ غفلت میں یہ سب چیزیں کرواتے رہتا۔ بات سمجھ رہے؟ آنکھ نابینا ہے، عقلوں پہ پڑے پردے ہیں، پوچھتا ہے درے جانا پہ یہ در کس کا ہے، سامنے ٹھہرا ہوا ہے پھر پوچھتا ہے یہ گھر کس کا ہے بول کے، کیوں؟ عقل پہ پردے پڑے ہوئے، آنکھیں اندھی ہو چکی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک ولی ہے جن کا نام حضرت برہان الدین غریب، یہ ولی کی بات کر رہا ہوں، نبی کی نہیں۔ حضرت برہان الدین غریب رحمۃ اللہ علیہ، خلد آباد میں ان کی مزار ہے، یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے، آپ میں کا ہر شخص خلد آباد جا کے آ سکتا، وہاں جاؤ۔ نام کیا بولوں میں؟ حضرت برہان الدین غریب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مزار پاک ہے۔ وہاں پر کیا ہے؟ آج بھی ان کے مزار پاک کے پاس چاندی زمین میں سے نکلنے کے نشانات موجود ہیں۔ کیا قصہ تھا؟ حضرت کے زمانے میں ان کے آستانے میں جو غربا فقراء رہتے تھے، ان لوگوں کے کھانے پینے اور لنگر کے لیے جو اخراجات ہونے تھے وہ کہیں سے انتظام نہیں ہو پاتا تھا۔ تو حضرت نے فرمایا تھا کہ جب بھی تم کو ضرورت ہے کھانے پینے کے چیزیں لانے کی تو میرے پاس سے لے لیتے جانا۔ تو حضرت کے پاس سے لے لیتے جاتے تھے، اخراجات پورے ہو جاتے تھے۔ جب آپ کا وصال ہو گیا تو وہ خدام اور وہ حضرات جو وہاں رہتے تھے خانخواہ میں، حضرت کے مزار پاک کے پاس آ کر عرض کیے، حضرت ہم تو بھوک سے نڈھال ہو رہے ہیں، ہم ہلاکت کے قریب پہنچ گئے، زندگی میں تو آپ دیتے رہے، اب بعد وصال کے ہم ہمارا بندوبست کیسا کرے لنگر کھانے کا؟ تو حضرت کے مزار سے آواز آئی، جتنی ضرورت ہے لنگر کے لیے اتنی ضرورت کی چاندی میرے چوکھٹ سے لے کے جانا۔ تو مزار پاک کے پاس خدموں کے پاس سے چاندی نکل آتی تھی زمین میں سے، جھاڑ پودے کیسا اگتے نہیں، چاندی انتقال کے بعد کی بات بیان کر رہا ہوں میں، یہ حیات میں نہیں، چاندی نکلتی تھی، لوگ گزارا کرتے رہے۔ حضرت نے فرما دیا تھا جس دن تمہاری نیت خراب ہوگی اور زیادہ چاندی لے کر بچانے کی تم جب فکر کرو گے تب وہ نکلنا بند ہو جائے گی، اور جب لوگوں نے ایسا کیا تب سے وہ چاندی نکلنا بند ہو گئی، مگر جو نکلتی تھی پہلے اس کے اثرات وہاں فرشی پر نشانات کے طور پہ موجود ہے، آج بھی جا کر دیکھ کر آئیے۔ دوسرے بزرگ حضرت سید ملک ریحان میرا صاحب، ان کو صاحب کوکنڈ شریف بھی کہا جاتا ہے، وشال گڑھ میں مزار ہے، انڈیا کی بات کروں میں، یہ بزرگ بھی انڈیا کے، وشال گڑھ میں ان کی مزار ہے۔ اور جب بھی ہر سال عرس کے ٹائم پر 3 دن حضرت کا عرس منایا جاتا ہے، شام کو جب دروازہ لگا دیا جاتا ہے باہر سے تو دروازہ اندر سے لاک ہو جاتا، آٹومیٹک، 3 دن آٹومیٹک لاک ہو جاتا اندر سے، اور پھر صبح میں بغیر کسی کھولنے والے کے آٹومیٹک دروازہ کھل جاتا۔ یوٹیوب پر بھی ان کے مزار کے دروازے کے کھلنے کی ویڈیو موجود ہے، دیکھ لے سکتے، جو جا کر دیکھنا چاہ رہے فیس ٹو فیس معلومات کر لیں اور جا کر دیدار کر کے آئے۔ کیا نام بولا میں؟ حضرت سید ملک ریحان میرا صاحب، یہ بزرگ کا نام ہے۔ اور سنیے، ملک شام میں دمشق شہر میں ایک بزرگ کا مزار ہے، ان کا نام ہے حضرت سید ایوب کردی رحمۃ اللہ علیہ۔ کیا نام ہے؟ حضرت ایوب کردی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ جو بزرگ ہیں انہوں نے ایک اعتراض پر ایک بندے نے اعتراض اٹھایا، قبر میں نبی کیسا زندہ رہتے؟ تو انہوں بولے کل 3 دن کے بعد اس کا جواب دے تم، بولے 3 دن کے بعد انہیں آیا تو ان کا انتقال ہو گیا تھا، تدفین ہو گئی تھی۔ تو مرید جو ہے نا مزار کے پاس لا کے بولا، حضرت آپ اس کو بتاتے بولے تھے کہ نبی خبر میں زندہ کیسا رہتے؟ ارے نبی کی بات چھوڑ، بولے انہوں مزار میں سے آواز دے کے، نبی کی بات چھوڑ،
اور نبی کی زندگی کی بات چھوڑ، اسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ میں نبی نہیں ہوں، نبی کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کا غلام ہوں بولے، اور میری زندگی خبر میں ایسی ہے اگر چاہوں تو باہر پیر نکال سکتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے آپ نے اپنا دایاں پیر مزار سے باہر نکالا، مزار سے باہر نکالا، مزار شق ہو گئی، باہر پیر آ گیا، آج تک بھی پیر باہر ہی رکھا ہوا ہے۔ یہ آج ایک دو دن کی بات نہیں ہے، 800 سال سے پیر باہر ہی چھے۔ کتنے سال سے؟ 800 سال سے پیر مبارک باہر مزار سے، اور اس کے ناخن بڑے ہوتے رہتے، وہاں جو زیارت کے لیے آتے وہ ناخن تبرک کے طور پہ ان کو دیا جاتا۔ سمجھ رہے آپ؟ ہاں، یہاں انڈیا کے اندر اگر آپ احمد آباد چلے جائیں، احمد آباد ایک مزار سید مقبول شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عالم ایریے میں ہے مقبول شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کی مزار۔ وہ مزار سے باہر آ کے بیٹھ جاتے تھے، انتقال کے بعد مزار سے باہر آ کے بیٹھ جاتے تھے۔ ان کے استاد سید عالم شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، بولے کہ بیٹا یہ خلاف سنت ہے، انتقال کے بعد مزار سے باہر نہیں آنا، تم کیوں آ جا رہے، اوپر کیوں بیٹھ جا رہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ حضرت ایک ہی بار فرشتے لا کر سرکار کا چہرہ دکھائے اور بے قرار کر کے لے کے چلے گئے، سرکار اس کے بعد آئے نہیں، مجھے بے قراری ہو رہی ہے سرکار کے دیدار کی تڑپ میں تڑپ کے اوپر آ جا رہا ہوں، بولے نہیں سکون نہیں مل رہا، بول کے اوپر آ جا رہا ہوں بولے۔ تو یہ گفتگو چل رہی تھی، رسول پاک اپنے جسم مثالی سے تشریف لائے، خواب میں جو جسم کو دیکھتے نہیں وہ جسم سے تشریف لائے رسول پاک، برزخی جسم سے، اور فرمایا مقبول چلو اندر جاؤ۔ انہوں اندر چلے گئے، سرکار ان کے مزار پر کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر فرمایا کیا تجھے اب بھی سکون نہیں ہے؟ یا رسول اللہ آپ آگے، اب سکون ہی سکون ہے بولے۔ ان کے مزار پہ جا کر دیکھیے، 1.5 انچ اندر قبر کے اوپر 2 پیر مبارک کے نشان موجود ہے۔ رسول پاک کے آج بھی 2 قدموں کے نشان ان کے قبر اطہر پر موجود ہے۔ اللہ پاک نے اسی لیے فرمایا برخوردار دنیا گھوم پھر کر دیکھ کہ اور دیکھ کر عبرت حاصل کر، اپنے اخلوں پر اللہ والوں کو جانچ مت، ناپ مت، تول مت، اس لیے کہ ان کے کردار کے حد ناپ رہی ہے دنیا۔ رسول پاک کے ان کے کردار کے حد ناپ رہی ہے دنیا، جن کے دیوانوں کے قد تک نہیں ناپے جاتے، جن کے دیوانوں کے قد تک نہیں ناپے جاتے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو حق قبول کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔ سنتوں سے